السلام علیکم میرے ویور اینڈ لسنرز، میری آج کی سٹوری ہے بدلتے رشتے۔ پراپرٹی ڈیلر نے ایک فیملی لے کر گھر دکھلانے لایا۔ زاہد صاحب بولے، بھائی میری جوان بچیاں ہیں، مجھے کوئی شریف لوگ چاہیے۔ ڈیلر بولا، زاہد بھائی صاحب آپ پریشان ہی مت ہوں، میں بہت اچھی فیملی لاؤں گا، بس ایک آدھا دن ٹھہر جائیں۔ کہ اتنے میں گیٹ پر آ کر وین رکی، اس میں سے 2 لڑکیاں اتری۔ لڑکیوں نے نزدیک آ کر زاہد صاحب کو سلام کیا۔ زاہد صاحب بولے، عثمان صاحب میں انہی بچیوں کی بات کر رہا تھا، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، ایک کا نام نیلم اور دوسری کا نام فیروزہ ہے۔ عثمان صاحب بولے، جناب مجھے لگتا ہے پتھروں سے کافی دلچسپی رکھتے ہیں آپ، بچیوں کے نام بھی پتھروں پر رکھ چھوڑے ہیں۔ زاہد بولا، جی مجھے پتھر بہت پسند ہیں، نیلم اور فیروزہ میرا پسندیدہ پتھر ہے، اسی لیے میں نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی انہی پتھروں کے نام پر رکھے تھے۔ عثمان بولا، ٹھیک ہو گیا جناب، میں کل ہی ایک بہت ہی اچھی فیملی جو اسلام آباد سے لاہور شفٹ ہوئی ہے انہیں گھر دکھلانے لاتا ہوں، ان کا ایک لڑکا ڈاکٹر بن رہا ہے، کل ان کو لاؤں گا۔ زاہد بولا، ہاں ٹھیک ہے یار، پڑھی لکھی فیملی ہوگی تو گھر کی حفاظت بھی کرے گی۔ عثمان بولا، اس بات کی تو آپ فکر ہی مت کریں۔ اگلے ہی دن عثمان ایک نہایت ہی سوبر فیملی کو لے کر آیا، زاہد صاحب کا گھر دکھانے پہنچ گئے۔ گھر تھوڑا سا رینوویٹ ہونے والا تھا لیکن بہت اچھا سا تھا، ہوادار۔ وہ ایک پوش سوسائٹی میں رہتے تھے۔ گھر دیکھنے والی عورت کو گھر بہت پسند آیا۔ اس نے فوراً سے عثمان سے بولا، عثمان بھائی ہمیں گھر بہت پسند ہے، تھوڑا رینوویٹ کروا دیں، ہمیں بہت جلدی ہے، آپ کو پتہ ہے نا ہم ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عثمان بولا، بیگم صاحبہ آپ پریشان ہی مت ہوں، 2 دن لگیں گے، بس گھر ریڈی کروا دوں گا۔ کہ اتنے میں زاہد صاحب کو بھی لوگ کافی بہتر لگے۔ رینٹ وغیرہ کی بات کی اور چابیاں عثمان صاحب کے ہاتھ میں تھما دیں۔ زاہد صاحب بولے، بہن یہ رہی گھر کی چابیاں، جب چاہے شفٹ ہو جائیے گا۔ آسیہ بیگم بولی، بھائی بس تھوڑا سا رینوویٹ کروا دے گھر، ہم تو پہلے ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، سامان سارا ابھی اسٹیشن پر ہی پڑا ہے۔ زاہد صاحب بولے، آپ کو کیا ضرورت ہے جی ہوٹل میں رہنے کی، میں آج ہی 2 کمرے ریڈی کروا دیتا ہوں، آپ شفٹ ہو جائیں اور پھر بقایا کام 2-3 دن میں مکمل ہو جائیں گے۔ آسیہ بیگم بہت خوش ہوئی، بولی، بھائی جان آپ کا بہت بہت شکریہ، میں تو سخت پریشان تھی گھر کے سلسلے میں۔ کہ اتنے میں فیروزہ نے بابا کو آواز دی، بابا جان چائے تیار ہے۔ زاہد صاحب بولے، بہن تشریف لائیں، چائے پی کے جائیے گا۔ آسیہ بیگم بولی، بھائی جان آپ نے تو میرے دل کی بات جان لی، ہوٹل کا کھانا اور چائے تو توبہ میرے حلق سے ہی نہیں اترتی۔ فیروزہ نے ٹرے میں چائے رکھی اور آسیہ بیگم کو پیش کی۔ چائے کا پہلا گھونٹ پیتے ہی آسیہ بیگم بولی، ماشاءاللہ بھائی جان آپ کی بیٹی بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ زاہد صاحب بولے، بس باجی دعا کیجیے گا اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ آسیہ بیگم بولی، بھائی صاحب آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ زاہد بھائی بولے، آپا میری 2 بیٹیاں ہیں، یہ فیروزہ ہے، ایک اس کی چھوٹی بہن ہے نیلم۔ ماشاءاللہ بھائی اللہ آپ کی بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے گا، ویسے میری بھی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے جو کہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اسی کے لیے تو ہم لاہور شفٹ ہوئے ہیں۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد زاہد صاحب بولے، آپا آج رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیے گا۔ آسیہ بیگم بولی، نہیں بھائی آپ تو تکلف میں ہی پڑ گئے۔ زاہد صاحب نے کہا، آپا میری مرحوم بہن بالکل آپ جیسی دکھتی تھی، مجھے یوں لگا جیسے اتنے عرصے بعد میری بہن میرے گھر آئی۔ آسیہ بیگم بولی، جی بھائی میں آپ کی بہن ہی ہوں نا، آپ مجھے اپنی بہن ہی سمجھیں۔ عثمان صاحب ہنستے ہوئے بولے، لو جی یہاں تو بچھڑے بہن بھائی مل گئے، اب ہمارا تو پتہ صاف۔ زاہد صاحب نے ٹھٹھا لگا کر ہنسے۔ عثمان 2 ہی دنوں میں پورے گھر کو رینوویٹ کروا دیا۔ آسیہ بیگم کی فیملی شفٹ ہوئی۔ آج آسیہ بیگم کے شوہر صدیقی صاحب لاہور پہنچ رہے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ ادھر فیروزہ سارے گھر کو سنبھالتی، پورا کچن فیروزہ نے ہی سنبھال رکھا تھا۔
سائمہ بیگم کی طبیعت ناساز رہنے کی وجہ سے سارے گھر کی ذمہ داری فیروزہ پر تھی۔ نیلم تو بس یونیورسٹی سے آتی اور سارا دن موبائل میں گھسی رہتی۔ ادھر فیروزہ پڑھنے میں بھی بہت اچھی تھی، نمازی، پرہیزی، اللہ کو یاد رکھنے والی۔ دوسری طرف نیلم ناچ گانے میں خوش رہنے والی۔ نیلم کی بہت ساری سہیلیاں تھیں اور فیروزہ کی تو کوئی دوست نہیں تھی۔ نیلم اپنی اماں سے چھپ کر اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیز میں جانا، مالز میں جانا بہت پسند کرتی تھی۔ حالانکہ فیروزہ اس کو بہت سمجھاتی، لیکن وہ اسے ایک ہی بات کہتی، بہن جی آپ خاموش رہیں، میری بات میں مت بولا کریں۔ نیلم ایک منہ پھٹ بدتمیز لڑکی تھی۔ اس دن آسیہ بیگم پودوں کی کٹنگ کر رہی تھی کہ نیلم نے آ کر زور سے گیٹ کھولا، جو جا کر سیدھا آسیہ بیگم کی ٹانگ پر لگا۔ گیٹ لگنے کی وجہ سے آسیہ بیگم زمین پر جا گری۔ نیلم بجائے معافی مانگنے کے آسیہ بیگم پر چلانے لگی، اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ گیٹ کے آگے کیوں کھڑی تھی تم؟ کدھر ہے تمہارے گھر کے مالک؟ میں ان سے بات کروں گی کہ اتنے گھٹیا ملازم ہیں ان کی۔ آسیہ بیگم بولی، بیٹا آرام سے بات کرو۔ نیلم بولی، مجھے تمہیں تمیز سکھانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے تم جیسے ملازموں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ کہ اتنے میں پیچھے سے ایک خوبصورت آواز نیلم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ آواز زاویار صدیقی کی تھی، جو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر بولا، آپ کو تمیز نہیں ہے؟ آپ نے میری ماما کو نیچے گرا دیا۔ نیلم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زاویار صدیقی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا حسین، دل فریب نوجوان تھا کہ نیلم کی نظر تو ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ زاویار کو دیکھتی ہی جا رہی تھی، جیسے اس کا خود پر قابو ہی نہ رہا ہو۔ اتنے میں زاویار بولا، میڈم کہاں گم ہیں؟ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنے میں نیلم اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بولی، یہ آپ کی ماں ہے؟ مجھے تو لگا گھر کا کام کرنے والی ماسی ہے۔ زاویار بولا، بکواس بند کرو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ بدتمیز لڑکی، خبردار اگر ایک لفظ بھی اور بولا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ نیلم آہستہ سے بولی، یہی تو میں چاہتی ہوں، کاش کہ تم مجھے کبھی نہ چھوڑو۔ زاویار بولا، کیا کہا تم نے؟ نیلم بولی، نہیں میں نے تو کچھ نہیں بولا۔ چلیں ماما اٹھیں، میں آپ کو اندر لے کر چلوں۔ زاویار نے ماں کو اٹھایا، روم میں لے گیا۔ ادھر نیلم نے یہ ساری سٹوری مزاح خاص انداز میں فیروزہ کو سنائی۔ فیروزہ بولی، نیلم تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی کسی بزرگ کے ساتھ ایسا کرتا ہے بھلا؟ نیلم بولی، میری ماں بننے کی کوشش مت کرو، جلدی کھانا گرم کر میرے لیے۔ فیروزہ بولی، خود ہی کھا لو، میں جا کر ذرا آنٹی کو دیکھ آؤں۔ نیلم جلدی سے بولی، تم ان کو جانتی ہو؟ فیروزہ بولی، ہاں ہمارے نئے کرایہ دار ہیں، وہی آنٹی ہیں۔ ٹھہرو میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تم پہلے کھانا کھا لو، بعد میں چلی جانا۔ فیروزہ کچن میں گئی، کھانا تیار کیا، اپنی ماما کو بتایا اور آسیہ آنٹی کی طرف چلی گئی۔ جب فیروزہ لاؤنج میں داخل ہوئی، آسیہ بیگم صوفے پر بیٹھی تھی، اپنے پاؤں دبا رہی تھی۔ فیروزہ نے پوچھا، آنٹی آپ کے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ آسیہ بیگم بولی، وہ بدتمیز لڑکی مجھے دھکا مار کر گرا گئی۔ فیروزہ کو اچانک سی نیلم یاد آئی۔ وہ بولی، دفع کریں آنٹی لڑکی کو، میں آپ کا پاؤں دبا دوں۔ آسیہ بیگم بولی، نہیں بیٹا، میرا بیٹا گیا ہے نا، ڈاکٹر ہے، ابھی کوئی اچھی سی میڈیسن دے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ فیروزہ بولی، شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ کون سی بات ہے آنٹی؟ آپ انکل کے ساتھ کھانے پر ضرور تشریف لائیے گا۔ آسیہ بیگم فیروزہ کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد صدیقی صاحب اپنی بیٹی وانیہ کو لے کر لوکیشن پر آ پہنچے۔ فیروزہ گھر سے باہر جا رہی تھی، ادھر صدیقی صاحب، وانیہ اور زاویار گیٹ سے انٹر ہو رہے تھے۔ فیروزہ نے زاویار کی جانب نہیں دیکھا، نظر جھکا کر ادھر سے باہر نکل گئی۔ دونوں گھر آمنے سامنے تھے۔ صدیقی صاحب گھر پہنچے ہی تھے کہ بیگم کو دیکھ کر بولے، بیگم یہ کیا تم نے کر چھوڑا؟ میں نے کہا تھا نا، ساری سیٹنگ ہم خود ہی کر لیں گے۔ آسیہ بیگم بولی، نہیں جناب، یہ ایک بدتمیز لڑکی کی حرکت ہے۔ خیر چھوڑیں، آپ خیر سے پہنچ گئے نا؟
گھر کیسا لگا؟ صدیقی صاحب بولے گھر تو مجھے بہت پسند آیا۔ آسیہ بیگم بولی لوگ بھی بہت اچھے ہیں صدیقی صاحب، آج رات کا کھانا ہمیں زاہد بھائی کی طرف کھانا ہے۔ صدیقی صاحب بولے لو جی، بیگم صاحبہ آتے ہی رشتہ داریاں بھی بنا لی۔ آسیہ بیگم بولی صدیقی صاحب ایک بار زاہد بھائی سے مل کر تو دیکھیں، مجھے تو اپنے مرحوم بھائی کی چھوی نظر آئی۔ صدیقی صاحب بولے آج مل لیتے ہیں کہ زاویار بولا ماما میں تو نہیں جاؤں گا۔ آسیہ بیگم بولی بیٹا بری بات، بڑی محنت سے بڑی محبت سے انہوں نے ہمیں کھانے کی دعوت دی ہے، اچھا نہیں لگتا نا۔ صدیقی صاحب بولے بیٹا تیار ہو جاؤ، ہیڈ کوارٹر کا آرڈر ہے، ہم بھی تو ملیں زاہد بھائی جان سے جو آپ کے نئے ماموں جان پیدا ہوئے ہیں، بس بھی کریں۔ صدیقی صاحب زاویار بولا ماما ابھی یہاں سے کام والی گزری تھی۔ آسیہ نے کہا نہیں بیٹا یہاں تو کوئی کام والی نہیں، وہ مجھے لگا کہ کام والی نکلی تھی، اندر سے شام ہوئی۔ صدیقی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ زاہد صاحب کے ہاں کھانے پر تشریف لائے۔ کھانے کا بہت اچھا اہتمام تھا، زاہد اور صدیقی دونوں ملے، سب نے کھانا کھایا۔ فیروزہ ایک بار بھی ٹیبل کے تک نہیں آئی تھی۔ نیلم کی تو جیسے لاٹری لگ گئی تھی زاویار کو گھر دیکھ کر۔ کھانا کھانے کے بعد صدیقی صاحب بولے بیگم آپ نے سچ ہی کہا تھا، زاہد بھائی تو بالکل آپ کے مرحوم بھائی کی طرح ہیں، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ صدیقی صاحب نے بھی اپنی فیملی کا تعارف کروایا، یہ میری بیٹی نیلم ہے، ایک میری بیٹی کچن میں ہے فیروزہ۔ زاویار نے آج بھی فیروزہ کو نہیں دیکھا تھا، نیلم کی پوری کوشش کر رہی تھی زاویار سے دوستی کرنے کی۔ ادھر فیروزہ میں کچن سمیٹا، کھانے کے بعد وہ روم میں چلی گئی، وہ بہت تھک چکی تھی۔ آسیہ بیگم نے فیروزہ کو آواز دی تو نیلم بولی اس کے کپڑے خراب ہو گئے تھے نا کچن میں، اسی لیے وہ واش روم چلی گئی ہے۔ آسیہ بیگم بولی فیروزہ سے بولیے گا اس نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے بھائی جان۔ زاویار نیلم کو دیکھ کر سوچ رہا تھا فیروزہ بھی اسی جیسی ہوگی، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ اگلے دن صبح زاویار میڈیکل کالج جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا کہ سامنے گیٹ سے فیروزہ کھڑی وین کا انتظار کر رہی تھی۔ زاویار نے فیروزہ کو دیکھا، وہ سفید لباس میں اس قدر حسین لگ رہی تھی جیسے جنت کی حور ہو۔ سوچ رہا تھا کہ یہ کس قدر حسین ہے کہ اتنے میں وین آئی اور فیروزہ وین میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلی گئی۔ اب ہر روز زاویار فیروزہ کو یونیورسٹی جاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ایک دن راستے میں وین خراب ہو گئی، اس نے دیکھا کہ فیروزہ پیدل جا رہی ہے۔ زاویار نے گاڑی روک کر فیروزہ کو آواز دی اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو یونیورسٹی چھوڑ دوں۔ فیروزہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ بولی جی نہیں شکریہ آپ کا، میں چلی جاؤں گی۔ زاویار بولا میں کڈنیپ نہیں کرتا، آپ کو یونیورسٹی ہی چھوڑوں گا، پلیز بیٹھ جائیں۔ فیروزہ بولی جی میں چلی جاؤں گی، آپ جا سکتے ہیں۔ زاویار فیروزہ کے پیچھے پیچھے گاڑی پر آ رہا تھا، یونیورسٹی تک پیدل گئی۔ آج زاویار 4 بجے ہی واپس گھر آ پہنچا تھا۔ گاڑی سے نکلنے لگا تو دیکھا کہ فیروزہ سامنے گھر جا رہی ہے۔ وہ بہت حیران ہوا فیروزہ کو اس گھر میں جاتے دیکھ کر۔ اب آسیہ بیگم کا زاہد صاحب کی طرف بہت آنا جانا تھا، وہ اس وقت بھی سائمہ بیگم کے پاس بیٹھی تھی۔ زاویار نے گھر پہنچ کر وانیہ سے پوچھا ماما کدھر ہیں؟ وانیہ بولی وہ سائمہ آنٹی کی طرف گئی ہیں۔ زاویار نے بہن سے چائے بنوائی اور لاؤنج میں بیٹھ کر پینے لگا۔ سامنے ٹیرس پر اس نے فیروزہ کو دیکھا، وہ جلدی سے وانیہ کے پاس گیا اور پوچھا یہ سامنے والوں کی چھت پر کون ہے؟ وانیہ نے بتایا کہ یہ سائمہ آنٹی کی بڑی بیٹی فیروزہ ہے۔ زاویار بہت حیران ہوا، یہ اس جنگلی لڑکی کی بڑی بہن ہے۔ دل میں سوچنے لگا یہ بھی اسی کی طرح بدلحاظ بدتمیز ہوگی کہ اتنے میں آسیہ بیگم آ پہنچی، بیٹے کو دیکھ کر بولی میری جان جلدی آ گئے؟ زاویار بولا جی ماما، تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد چھت پر چلا گیا۔ کافی دور سے فیروزہ کو دیکھ رہا تھا۔ فیروزہ سامنے کی جانب بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، زاویار دیوار پھلانگ کر دبے پاؤں فیروزہ کے پاس جا کھڑا ہوا۔
فیروزہ اچانک سے ڈر گئی۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی زاویار بولا، شور مت مچانا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، بس تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میرا نام زاویار صدیقی ہے۔ فیروزہ حیرت زدہ آنکھوں سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، آپ یہاں سے چلے جائیں، پلیز، مجھے کوئی دوستی نہیں کرنی۔ اگلے دن فیروزہ وین میں یونیورسٹی جا رہی تھی کہ راستے میں وین خراب ہو گئی، سب لڑکیاں اتر گئیں۔ فیروزہ بھی پیدل چل رہی تھی کہ کچھ لڑکوں نے فیروزہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ فیروزہ خاموشی سے جا رہی تھی کہ ایک لڑکے نے فیروزہ کے دوپٹہ کھینچا۔ زاویار آگے بڑھا اور ان دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ لڑکے نے زاویار پر فائر کر دیا، گولی زاویار کے بازو کو چھو کر نکل گئی۔ وہ لڑکا بھاگ گیا، زاویار زمین پر گر پڑا۔ فیروزہ نے لوگوں کی مدد سے ہاسپٹل لے گئی۔ ہوش میں آیا تو فیروزہ زارو قطار رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بولی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا، یہ سب میں نے اپنی محبت کے لیے کیا۔ کہ اتنے میں صدیقی اور زاہد دونوں ہاسپٹل آ پہنچے۔ زاویار کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ صدیقی صاحب نے بیٹے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹا، یہ کیا ہوا؟ فیروزہ فوراً بولی، انکل، یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے، مجھے بچاتے ہوئے زاویار صاحب کو فائر لگا۔ زاویار بولا، بابا، مجھے فیروزہ بہت پسند ہے اور میں فیروزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ صدیقی صاحب بولے، پہلے گھر تو چل۔ 2 دن بعد زاویار صحت یاب ہو کر گھر آ پہنچا۔ آسیہ بیگم نے اپنے بیٹے کا صدقہ اتارا اور زاہد صاحب نے سے فیروزہ کا رشتہ مانگ لیا۔ زاہد صاحب مسکراتے ہوئے بولے، فیروزہ آپ کی بیٹی ہے، جب دل کرے لے جائیے گا۔ اس بات کا پتہ جیسے ہی نیلم کو چلا، اس نے تو گھر میں ایک کوہرام برپا کر دیا۔ وہ اس رشتے کے سخت خلاف تھی، کیوں نہ کہ وہ تو خود زاویار صدیقی کو پسند کرتی تھی۔ نیلم نے سائمہ بیگم سے کہا، وہ تو بس ایک کرایہ دار ہے، آپ کیسے فیروزہ کا رشتہ ان کے بیٹے سے کر سکتے ہیں؟ سائمہ بیگم بولی، بیٹا، کرائے پہ رہنا ان کی مجبوری نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں رشتے سے انکار کی، اور یہ بھی رشتہ تمہارے والد نے منظور کیا ہے۔ نیلم کی ہر چال الٹی پڑ رہی تھی۔ نیلم نے وہ لڑکا ڈھونڈا جس نے زاویار پر حملہ کیا تھا، یہ نیلم کی آخری کوشش تھی۔ نیلم نے شہروز کو پیسے دیے اور بولا، جیسے میں کہوں گی تم بالکل ویسا ہی کرو گے۔ فیروزہ اور زاویار کی انگیجمنٹ بھی تھی کہ عین دن اسی وقت شہروز ادھر آ پہنچا۔ بولا، یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ سب حیرت زدہ آنکھوں سے شہروز کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ بولا، فیروزہ، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو مجھ سے محبت کے وعدے کر کے، اور شادی تو اس سے کرو گی؟ فیروزہ حیرت زدہ ہو کر شہروز کی باتیں سن رہی تھی کہ زاہد صاحب نے آگے بڑھ کر شہروز کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شہروز بولا، مجھے پتا تھا آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، اسی لیے میں ثبوت کے ساتھ لایا ہوں۔ شہروز نے کچھ پکچرز کھولیں جس میں فیروزہ اور شہروز اکٹھے بیٹھے تھے، کچھ نازیبا حرکات کرتے ہوئے کی پکچر تھی۔ زاہد صاحب اپنی بیٹی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور بولے، فیروزہ، یہ سب کیا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے اعتبار کا ایسا خون کرو گی۔ فیروزہ کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ایک دم بکھر گیا۔ زاویار اٹھا اور بغیر منگنی کیے چلا گیا۔ آسیہ بیگم بولی، بیٹا، اگر تمہیں زاویار پسند نہیں تھا تو تم بول دیتی، میرے بیٹے کو یوں رسوا نہ کرتی۔ سب ایک دم فیروزہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر نیلم بہت پرسکون تھی۔ نیلم بولی، بابا، کہا تھا نا فیروزہ پر اتنا اعتماد مت کریں، نتیجہ دیکھ لیا نا۔ زاہد گردن جھکائے نیلم کی بات سن رہا تھا۔ آسیہ بیگم بھی اپنی فیملی کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہروز بولا، زاہد صاحب، میری فیروزہ میری جھولی میں ڈال دیں، میں اس سے بہت پسند کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ نیلم جلدی سے بولی، ہاں بابا، ٹھیک ہے نا، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان کی شادی کروا دیں۔
ہمیں کیا اعتراض ہے؟ زاہد صاحب بولے، تم اپنی زبان بند کرو، دفع ہو جاؤ، تم جو بھی ہو، مجھے کسی صورت بھی تم سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی۔ شہروز بولا، اگر ہماری شادی نہیں کریں گے تو ہم دونوں بھاگ جائیں گے کہ اتنے میں فیروزہ اٹھی اور زوردار تماچا اس نے شہروز کے منہ پر رسید کیا۔ بولی، بس اس سے زیادہ میں تمہیں اپنی عزت اچھالنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں نہیں جانتی، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ زاہد صاحب نے دھکا مار کر شہروز کو گھر سے باہر نکال دیا اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اتنے میں نیلم بولی، بابا آپ پریشان مت ہوں، میں تو کہتی ہوں آپ اس لڑکے کے گھر والوں سے بات کریں اور دفع کریں فیروزہ کو اس کے گھر سے۔ زاہد صاحب خاموشی سے نیلم سمجھا چکی تھی کہ وار کرنے کا یہی ٹائم ہے۔ نیلم نے جا کر شہروز کو کال کی اور بولی، شہروز شادی کرو گے فیروزہ سے؟ وہ تو ایک گلی کا گنڈا تھا۔ وہ حیران رہ گیا اس لڑکی کی بات سن کر۔ بولا، جی میڈم جی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نیلم بولی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ بول شادی کرے گا کہ جلدی سے؟ بولا، جی کیوں نہیں، تو کل پھر اپنی ماں کو ہمارے گھر لا اور پھر فیروزہ کا رشتہ مانگ۔ شہروز بولا، میڈم جی، کیا سچ میں آپ اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروا دیں گی؟ نیلم بولی، تو آگے دیکھ میں کرتی کیا ہوں، بس تو فیروزہ سے نکاح کر اس کو لے کے اس شہر سے دفع ہو جا، تجھے پیسے بھی دوں گی، یہ واپس نہیں آنی چاہیے۔ یہ شہروز بولا، جیسے کہیں گی میڈم ویسا ہی ہوگا۔ ادھر وانیہ نے اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا جہاں فیروزہ پڑھتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وانیہ نے فیروزہ کے دوستوں سے پتہ کرنا شروع کیا، وہ کیسی لڑکی ہے، ہر طرف سے اس کی نیکی اور پاکیزگی کی گواہی ہی مل رہی تھی۔ وانیہ نے تشویش شروع کی، وانیہ کو نیلم پر کچھ شک سا ہوا تھا۔ ادھر شہروز اپنی ماں کو لے کر کے گھر رشتے کے لیے آ پہنچا۔ وہ ایک نہایت بدتمیز، بد اخلاق عورت تھی۔ جس دن وہ فیروزہ کو دیکھنے آئی، منہ میں پان بھر رکھا تھا۔ زاہد اور ان کی بیگم جب اس خاتون سے ملے تو وہ بہت پریشان ہوئے تھے۔ بد اخلاقی تو اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ زاہد صاحب کسی صورت بھی اس رشتے کے لیے رضامند نہیں تھے، لیکن نیلم نے ان کی آنکھوں پر اپنی سازش سے پٹی باندھ رکھی تھی۔ نیلم بولی، بابا فیروزہ بول رہی تھی نا کہ اگر بابا نے ہماری شادی نہ کی تو ہم دونوں بھاگ جائیں گے۔ زاہد صاحب اپنی عزت کے ہاتھوں مجبور تھے، انہیں رشتے کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ بغیر کسی تحقیقات کے زاہد نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر فیروزہ روتی رہی، پیٹتی رہی، مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی، یہاں تک کہ فیروزہ کے نکاح کا دن بھی آن پہنچا۔ فیروزہ بیٹے کو دیکھ کر زاہد صاحب بولے، تم آج کے بعد ہماری زندگی میں مت آنا، اس نکاح کے بعد تمہارا ہمارے ساتھ ہر رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں ایسی بدکار بیٹی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ فیروزہ بہت روئی، لیکن اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ آسیہ بیگم کی فیملی بھی نکاح میں شریک ہونے پہنچ گئی۔ ادھر نکاح کے لیے شہروز اپنی فیملی کے ساتھ آ پہنچا۔ شہروز شراب کے نشے میں اتنا دھت تھا وہ اپنے قدموں پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب زاہد صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ زاویار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت لٹتی دیکھ رہا تھا۔ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، کوئی بھی فیروزہ کی سچویشن کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ ادھر مولانا صاحب نے نکاح کی اجازت طلب کی۔ شہروز نے بے ہوشی کی حالت میں ہی رضامندی دے دی۔ جیسے ہی مولانا صاحب نے فیروزہ کے پاس دستخط کے لیے پہنچے، وانیہ آ پہنچی، بولی، رک جائیے مولانا صاحب، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز نیلم پر بجلی بن کر گری۔ سب وانیہ کی جانب دیکھ رہے تھے
کہ نیلم جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، اب آپ کو کیا اعتراض ہے اس نکاح سے؟ وانیہ بولی، آپ کا اصل چہرہ میں دیکھ چکی ہوں۔ زاہد انکل، فیروزہ بالکل بے قصور ہے۔ زاہد صاحب پھٹی آنکھوں سے وانیہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ نیلم ہڑبڑاہٹ میں بولی، تم کیا بکواس کر رہی ہو وانیہ؟ وانیہ نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، فیروزہ کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں۔ میں نے صرف فیروزہ کی تمام دوستوں سے انویسٹیگیشن کی تھی، وہ تو بیچاری کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ اور یہ رہا ثبوت، یہ وہ تصویریں ہیں جو یونیورسٹی فیسٹیول میں فیروزہ کی اپنی فرینڈز کے ساتھ اتری تھیں، جس کے ساتھ ایڈیٹنگ کر کے نیلم نے یہ تصویریں شہروز کے ساتھ لگوائی تھیں۔ زاہد صاحب جلدی سے آگے بڑھے، وانیہ کے ہاتھ سے پکچر پکڑی دیکھتے ہوئے بولے، نیلم، وانیہ کیا بول رہی ہے؟ نیلم بولی، بابا یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ وانیہ بولی، انکل خدا کے لیے اپنی بیٹی پر یقین کریں، فیروزہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب کچھ نیلم کا کیا دھرا ہے۔ زاویار یہ بات سن کر جلدی سے آگے بڑھا، شہروز کا گریبان پکڑ کر اس کو اٹھایا تو اسے اپنی ہوش ہی نہیں تھی۔ وہ نشے کی حالت میں نیلم کا نام پکار رہا تھا۔ جیسے ہی زاویار نے 2 تھپڑ شہروز کے منہ پر رسید کیے، وہ طوطے کی طرح بکنے لگا، میرا کوئی قصور نہیں، مجھے تو نیلم بیگم نے پیسے دیے تھے یہ سب کرنے کے لیے۔ نیلم نے کہا تھا، تم میری بہن سے شادی کر کے اس شہر سے دور لے جاؤ، میں تمہیں 20 لاکھ روپیہ دوں گی۔ زاہد صاحب نے نیلم کو بازو سے کھینچا، بولا، نیلم، یہ وانیہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ نیلم بولی، بابا یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرے پاس کہاں سے آئے 20 لاکھ روپے؟ میں ابھی پولیس کو بلاتی ہوں۔ جیسے ہی آواز شہروز کے کانوں پر پڑی، وہ اسی حالت میں چیخا، خبردار، کسی نے پولیس کو بلایا۔ نیلم بی بی، تمہارا ہر راز میرے پاس ہے، تم جن جن لڑکوں سے مل کر مجھ تک پہنچی ہو سب کی کال ریکارڈ ہے میرے پاس، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے پھنسا کر تم بچ جاؤ گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی یہ آواز زاہد صاحب نے سنی، وہ چیخ پڑے، نیلم، تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا کر سکتی ہو؟ نیلم اپنی بات پر ڈٹی رہی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنے مہمان 2 لڑکوں کو لانچ میں لے آئی، وہ دونوں ہی نیلم کے سابقہ بوائے فرینڈز تھے۔ جیسے ہی نیلم نے انہیں دیکھا، نیلم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زاہد صاحب بولے، تمہاری میری بیٹی سے کیا دشمنی تھی؟ تم ہی تو میری بیٹی ہو، کوئی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ نیلم چیختے ہوئے بولی، ہاں میں کر سکتی ہوں، میں کسی صورت بھی زاویار کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی، زاویار سے شادی صرف میں کروں گی۔ کہ اتنے میں وہ لڑکا بولا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو، تم تو میری بیوی ہو۔ یہ بات سنی تھی کہ زاہد صاحب سکتے کی حالت میں کھڑے رہ گئے۔ یہ بولی، کیا بکواس بند کرو، کیسی شادی؟ میں نے تم سے، میری تو اس سے کوئی شادی نہیں۔ زہیب نے فوراً اپنا نکاح نامہ زاہد صاحب کے ہاتھ میں تھمایا، بولے، میں جانتا تھا کہ تم کسی صورت نہیں مانو گی، لہٰذا میں ثبوت کے ساتھ آیا ہوں۔ زاہد صاحب، آپ کی بیٹی نے 1 سال پہلے مجھ سے نکاح کیا تھا، اب جیسے ہی اس کو زاویار مل گیا، وہ مجھے چھوڑ کر زاویار کے پیچھے چل پڑی۔ میں ایک صاحب حیثیت گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں جب بھی اسے شادی کی بات کرتا ہوں یہ مجھے ٹال دیتی ہے، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ نیلم نے زہیب کا گریبان پکڑ لیا اور بولی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کہ اتنے میں زاہد صاحب نے آگے بڑھ کر نیلم کے منہ پر زوردار تماچا مارا اور بولے، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اسی وقت دھکے مار کے تمہیں اس گھر سے نکال دوں، لیکن مجبور ہوں کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ بیٹا، تم جمعے کو اپنے والدین کے ساتھ آ کر نیلم کی رخصتی لے لو، اور تم آج سے میرے لیے مر ہی۔ فیروزہ بیٹا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ آسیہ آنٹی نے آگے بڑھ کر
فیروزہ سے معافی مانگی۔ فیروزہ ایک اعلیٰ ظرف لڑکی تھی، اس نے بھی سب کو معاف کر دیا، اور اسی لمحے زاہد صاحب نے زاویار فیروزہ کے نکاح کی رسم ادا کی۔ کوئی کتنا بھی کسی کے ساتھ برا چاہے، لیکن جب تک میرا خدا نہ چاہے اس کا برا نہیں کر سکتا۔ یہ تھی جی آج کی میری کہانی۔ میرے ویورز اینڈ لسنرز، آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میری کہانی آپ کو کیسی لگی۔ مجھے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔